بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف چل پڑے اور صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی دعا مانگی اور اس دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور بہت ساری دعائیں اس دعا کے اندر مانگی۔ خانہ کعبہ کی طرف آپ کا رخ انور تھا اور بڑی دیر تک جب دعا مانگتے رہے اور ساتھ ساتھ آپ کی آنکھیں رواں تھیں تو انصار کی ایک جماعت ادھر قریب ہی کھڑی تھی۔ انصار مدینہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بڑی لجاجت سے دعا مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی، آپس میں کہنے لگے کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کا شہر واپس مل گیا اور اب یہ مکہ میں نہ رہ پڑے۔ انصار نے یہ کہا کہ حضور جتنی آہوزاری سے بیت اللہ کو دیکھ کے دعا کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں رہ پڑے، کہ یہ ان کا شہر ہے، ان کے آباء و اجداد کا شہر ہے، یہاں اللہ کا گھر ہے، تو ہماری وہ ساری محبتیں، وہ ساری قربانیاں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی تو صحابہ کرام آپ کی طرف نہیں دیکھ پاتے تھے، بلکہ وہ ایسے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے، باادب ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کیا حکم نازل ہونے والا۔ تو اب یہ جو انصار ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہم باتیں کر رہے تھے اور اللہ کے رسول کے اوپر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی، ہم سے کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نکل گئی جو اللہ کو ناپسند آئی، اللہ نے فوراً وحی کا نزول شروع کر دیا ہے۔ اب یہ سہمے ہوئے، نگاہیں نیچے کیے ہوئے کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا حکم نازل ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا اے انصار کی جماعت، تم کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جس طرح آپ کو دعا مانگتا ہوا دیکھ رہے تھے اور آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جتنی آہوزاری دکھا رہے تھے، ہمارے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول اب ادھر ہی رہ پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو؟ تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں بات سیدھی ہے، ہم ہر چیز کو نچھاور کر سکتے ہیں، ہر چیز کو ہم بیچ سکتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے بدلے میں ہم اور چیز کو لے لیں، یہ ہم سے نہیں ہوگا، ہم آپ کو ہی چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے دل میں یہ بات آئی، ہم نے اس کا اظہار کیا۔ تو پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی تھی، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہے انصار کی جماعت۔ آپ نے فرمایا میرا جینا، میرا مرنا، وہ سب تمہارے ساتھ ہے، میں اب ہجرت کر چکا ہوں، اب میں ادھر ہی رہوں گا، اب میں واپس مکہ میں نہیں آؤں گا۔ تو پھر انصار کو تسلی ہوئی اور پھر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور ان کا دل ٹھنڈا ہوا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں تسلی دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ انصار وہ جماعت تھے جو دنیا کی ہر چیز دوسروں کو دے سکتے تھے اللہ کے رسول کے علاوہ۔ اللہ کے رسول وہ کسی کو نہیں دے سکتے تھے۔ ایسے ہی غزوہ حنین ہوا،
اسی 8 ہجری کے اندر ہی، تو نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ دیے بہت زیادہ، کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ، جو نئے نئے مکہ والے مسلمان ہوئے تھے۔ اب انصار کے کچھ نوجوان یہ سمجھے کہ شاید حضور کی محبت ان کے ساتھ ہم سے زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو ابھی یہ کل مسلمان ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظر التفات ہے وہ ان کی طرف زیادہ ہو گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ ان کو مال کا زیادہ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ہم سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ان سے کیسے گوارا ہو سکتا تھا؟ تو یہ باتیں کی انہوں نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی کسی صحابی نے کہ انصار جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مجمع میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی۔ کیا تم آپس میں لڑتے بھڑتے نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہاری آپس میں محبت پیدا کی۔ کیا تم تنگ دست نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں مالدار بنا دیا۔ تو انصار مدینہ خاموش، لیکن میرے نبی سمجھتے تھے کہ انصار جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں اندر معاملہ اور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا کہ تم مجھے یوں جواب دے سکتے ہو، دیکھو انصار کا دفاع خود ہی کیا، فرمایا تم مجھے یوں جواب دے سکتے ہو کہ اگر آپ ہمارے اندر ہجرت کر کے آئے ہیں تو ٹھکانہ بھی تو ہم نے دیا ہے نا آپ کو۔ یہ جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ نظم لکھی، اللہ سے شکوہ کیا، پھر خود ہی جواب شکوہ لکھی اللہ کی طرف سے، تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پہلے شکوہ کر لیا، پھر اس شکوے کا جواب انصار کی طرف سے خود ہی دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم مجھے یوں کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے ہجرت کی تھی تو ٹھکانہ ہم نے دیا تھا، ہم آپ پر اس وقت ایمان لائے تھے جب آپ کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے، اور اے اللہ کے رسول ہم نے اپنی جانیں اور اپنے مال آپ کے اوپر نچھاور کر دیے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تم مجھے اس طرح جواب دے سکتے ہو، لیکن ظاہر ہے انصار تو اس طرح کا جواب نہیں دے سکتے، وہ تو بڑے باادب لوگ تھے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ اس پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کے جائیں اور تمہارے حصے میں اللہ کا رسول آئے؟ جب یہ جملہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو انصار کے بوڑھے کیا جوان کیا ان کی ہچکیاں بن گئی رو رو کے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور ہمارے حصے میں اللہ کا رسول آئے؟ یا رسول اللہ ہم ہر چیز کھو سکتے ہیں، آپ کو کھو نہیں سکتے، ہم آپ کو کھو نہیں سکتے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ اے انصار جماعت اگر ساری دنیا ایک طرف کو جائے اور انصار ایک طرف کو جائیں تو میں اس طرف کو جاؤں گا جس طرف کو انصار جاتے ہیں۔ تو یہ انصار کے فضائل ہیں۔ میرے نبی نے اپنی آخری وصیت میں مہاجرین کو فرمایا تھا، مکہ والوں کو جو مدینہ جا چکے تھے، دیکھو تم تعداد میں زیادہ ہوگے، انصار کم ہوں گے، اس لیے آپ نے فرمایا انصار کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، انصار کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ تو یوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے انصار سے محبت کا اظہار کیا، اور واقعتاً جو مقام اور مرتبہ اللہ نے انصار مدینہ کو جو دل عطا کیے تھے وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتے تھے۔ ایسی خوبصورت جماعت کہ دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ، ایسی خوبصورت جماعت کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسی جماعت ہے یحبون من ہاجر الیہم، کہ جب کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے پکا ٹھکا ہی آ جاتا ہے تو وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔
لیکن ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی رشتہ دار وہ کہیں آ جائے کہ جی میں نے پکا ہی تمہارے گھر میں رہنا ہے، تو کہ بھائی تیری میرے بچڑا گھر تھے ہی چھوٹا۔ ایک بندے کو میں نے رشتہ بتایا، کہتا جی رشتہ جو ہے مجھے بتائیں، بیٹا ہے میرا تو بارڈر کے اوپر ایک گاؤں ہے، وہاں ایک میرا دوست تھا، اس کی بیٹی اور ویل ایجوکیٹڈ ٹیچر لگی ہوئی، تو میں نے کہا جی وہ رشتہ ایک ہے، گگیال گاؤں کا نام ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں اتنے نہیں کرنا سا۔ میں کہا کیوں جی؟ وہ اتنے روز ہی گولے پہنے نے تو ساڑھے گھر آ کے رہنے لگ پن کرن گے۔ یہ میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں اپنا۔ وہ یار اتنے روز ہی گولے پہنے نے اور روز ہی سامان چکن گے جناب ایتھے آ جان گے، آپ اندازہ لگا۔ اور انصار کی جماعت کیا ہے؟ کوئی اور نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے یحبون من ہاجر الیہم، کہ انصار مدینہ وہ جماعت ہے کہ جب ان کی طرف کوئی ہجرت کر کے آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اگرچہ ان کو خود کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ضرورت کو پیچھے کر لیتے ہیں، اپنے دوسرے بھائی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس لیے انصار کے بڑے فضائل و مناقب ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جنتوں کو اور بڑا کرے۔ وہ جنتی لوگ ہیں، قرآن نے جگہ جگہ ان کے جنتی ہونے کا بتایا ہے، اللہ ان کے مقامات کے اندر مزید اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔